بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک غضنفر صاحب. غضنفر صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی گوال منڈی کی مشہور شخصیت محمد عقیل عرف گوگی بٹ. جی. اور ہسٹری میں بہت دیر بعد ایسا دیکھا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی اشتہاری یا کسی ایسے گینگسٹر کو پکڑنا ہوتا تھا، مسجدوں میں اعلان کروائے جاتے تھے. جی. آج وہی چیز 50 سال بعد دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک آدمی کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے مسجدوں میں جا کے اعلان کیے جاتے ہیں کہ اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کے متعلقہ تھانے میں آ جائے. ٹھیک ہے سر، یہ کیا ہے؟ رنجش ہے پولیس کو؟ کیا تھا؟ کوئی گرج نکالی ہے یا مجرم ٹھیک ہے اگر اس کے خلاف کوئی ایسا ثبوت ہے تو قانونی کارروائی کی جائے؟ جی، بہت شکریہ عاصم صاحب. میں سب سے پہلے تو بڑے افسوس کے ساتھ جی کہ دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور ہماری حکومت اور ہماری پولیس 50 سال پیچھے جا رہی ہے. وہی 50 سال ہم چھوٹے تھے، فلموں میں دیکھتے تھے، کسی ڈاکو کو پکڑنا ہوتا تھا تو مسجدوں میں جا کے اعلان کرایا جاتا کہ تھا کہنے چوری کی ہے، کہنے منجی لینی ہے، کہنے نے چھری لینی، بس یہی ہوتا تھا نا اس وقت بھی. آج بھی، اور آج مجھے بات کرتے ہوئے بڑا نموشی ہو رہی ہے کہ آج مجھے نا پولیس میں نیب نظر آیا ہے. نیب کا کام یہی ہے، بندہ پکڑ لیں، بعد میں اس پہ الزام لگا لیں گے، اس پہ ریفرنس دائر کر دیں گے اور اس پہ عدالتیں بھگتے رہیں گے، یہ کریں گے. نہیں ثابت ہوتا تو چھوڑ دیں گے جی، کچھ ثابت نہیں ہوا. اب پولیس میں ہم نے دیکھا ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں، پولیس کی اسپیکروں پہ اعلان ہو رہے ہیں کہ جی محمد عقیل بٹ گوال منڈی کا جو بہت بڑا بدماش ہے، نامی گرامی یہ ہے وہ ہے، اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کے خلاف اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ سامنے آ جائے، وہ متعلقہ پولیس سے رابطہ کرے. جی. اب مجھے بتائیں عاصم صاحب، کس کی جرت ہے؟ پہلی بات تو یہ کس کی جرت ہے؟ میں کہنا کوئی ابھی تک پولیس کو میرے خیال 2 ہفتے ہو گئے اس کو گرفتار کیے ہوئے. نہیں سر جی، ابھی 3 دن ہوئے ہیں. نہیں سر، زیادہ دیر ہو گئی ہے. اعلان ہوتے 3 دن ہو گئے ہیں. ہاں یہ کہہ لیں، اعلان ہوتے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، اس کو ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں گرفتار ہوئے. اچھا ٹھیک ہے سر. ابھی تک ایک اچھرے سے ایک بندے نے اپلیکیشن دی ہے، وہ بھی اغوا برائے تاوان کی ہے کہ انہوں نے اغوا کروایا ہے. 50 لاکھ کے بس 50 لاکھ. ابھی تک میں نے جتنی گوگی بٹ کی ہسٹری پڑھی ہے، میری 2-4 ملاقاتیں بھی ہیں ان سے. سو نائس پرسن، ملنسار آدمی، ڈیرے والا آدمی، بالکل ٹھیک ہے. اس کی پرسنل لائف کیا ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، بدماش ہے، قاتل ہے، وہ بات کی بات ہے. پوری ہسٹری میں عاصم صاحب کوئی کام ڈائریکٹ اس نے خود نہیں کیا ہوا. اب قانون بھی کہتا ہے کہ قتل جب تک میں نے نہیں کیا مجھ پہ ثابت نہیں ہو سکتا. اگر آپ گینگسٹر کہیں تو گوال منڈی میں تو بڑے بڑے گینگسٹر پڑے ہوئے ہیں ملک صاحب. لیکن یہ بھی آپ نہ کہیں، اگر کیا نہیں تو مشورہ دینے والا بھی اتنا ہی قاتل ہوتا ہے. تو سر میرے ساتھ چلیں، پولیس CCP والا اور صاحب میرے ساتھ چلیں. گوال منڈی کا ہر دوسرا گھر بدماش ہے. وہ تو ہے، ہر دوسرا بندہ اغوا کار ہے. ایک ہسٹری ہے. لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ میرے پہ جتنے بھی معاملات ماضی میں ڈالے گئے ان سب میں کلیئر ہوں. میں وہی بات کر رہا ہوں. اب گوگی بٹ پہ جو ہاتھ ڈالا گیا نا پولیس کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی اناد ہے، سیاسی گرج ہے. اس کے علاوہ اس پہ کچھ بھی ثابت نہیں ہونا. سر 3 سال بعد گرج کیوں؟ سر 3 سال بعد میں کہہ رہا ہوں، یہ کم از کم میرا خیال ہے کہ 25 سال بعد گرج گوگی بٹ ایک ایسا نام ہے کسی سے چھپا ڈگا نہیں ہے. تو پہلے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ پھر پہلے کیوں نہیں؟ مجھے بتائیں نا. قاتل تو قاتل ہے نا. وہ نون لیگ کے دور میں بھی قاتل ہے، وہ کاف لیگ کے دور میں بھی قاتل ہے، وہ PTI کے دور میں بھی قاتل ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اہم شخصیت ہے؟ بالکل سر، فیڈڈ ہے. یا کوئی کام لینا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکا؟ میں بھی. اب دیکھیں نا، گوگی بٹ پہ الزام یہ ہے کہ یہ اعلیٰ کار تھا مسلم لیگ نون کا، ووٹ لیتا تھا، چیئرمین بنواتا تھا ان کے لیے، پلازے بنواتا تھا. ان کے بھائی گوال منڈی کے چیئرمین بھی رہے ہیں. چیئرمین بنوایا وہ کہ جی زبردستی بھائی کو چیئرمین بنوایا. جو ووٹ نہیں دیتا تھا ان کو مارا جاتا تھا. اچھا، قتل ہونے والوں میں جو میں نے قاتل کی لسٹ پڑھی ہے 4-5 لوگ ہیں. ایک ٹانگے والا ہے، ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، ایک جیلی ٹانگے والا. مطلب دیکھو نا اسٹیٹس کتنا بڑا ہے کہ ان کو گوگی بٹ نے خود مارا ہے. میرا نہیں خیال کہ گوگی بٹ اگر اتنا بڑا قاتل ہے اور اتنے ٹانگے والے کو مارے، میرا خیال یہ بنتا نہیں ہے. پولیس کا موقف یہ ہے کہ جتنے بھی لاہور کے اندر ایسے نامی گرامی لوگ ہیں جو اپنی آرٹ سے قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، سب کی تمام تر لوگوں کی لسٹیں تیار ہیں اور ہم ان کے پیچھے ہیں. اچھا، میں سر
بطور صحافی میں ایک آپ کو انکشاف کر رہا ہوں آج. جی. یہ بتہ گیری 2-3 قسم کی ہوتی ہے. ایک بتہ وہ ہوتا ہے جو بدماش لیتے ہیں ویگن اڈوں سے, لاری اڈے سے, باقی سٹینڈ وغیرہ, یہ وہ بڑے بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر بتہ لیتے رہے ہیں اور آج کل لیڈر ہیں وہ. سر میں ان کا نام نہیں لیتا, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا, کچھ بتہ گیری کس قسم کی ہے؟ مثلا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی ورتھ ہے علاقے میں, اس کے ساتھ 4 بندے کھڑے ہیں کہ میں نے فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں اور ہمیں وہ پیسے لے دیں, آدھے آپ کے اور آدھے ہمارے. یہ ہوتا ہے کسی کی ہیلپ کرنا, کسی کا کام کرنا. آپ کی ساری بات سے مجھے یہ لبلبا نکلا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گوگی بٹ کو اس ٹائم جو پکڑا ہے یہ وہ نجائز ہے. نجائز نہیں, دیکھو نجائز اس صورت میں ہے نا کہ اگر مقدمات ہیں تو پہلے کیوں نہیں کارروائی کی گئی. اچھا, اگر کارروائی ہو بھی گئی ہے تو مجھے بتائیں نا مسجدوں میں اعلان کروانے کا کیا تک ہے؟ وہ ڈاکو ہے؟ یہ تو کسی کو ذلیل کرنے والی بات ہے. مطلب وہ کسی پہاڑی علاقے میں رہ رہا ہے یا کوئی ویران وزیرستان میں رہ رہا ہے؟ تو ملک صاحب سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک خبر باہر نکلتی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے. سر ہماری پولیس کے پاس, آپ کو پتہ نہیں ہے, ہماری پولیس کے پاس اتنا آئی ٹی کا اتنا اپ ڈیٹ سسٹم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح. وہ ایک کال پہ, ایک گوگل پہ, مطلب فوری 5 منٹ کے اندر اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. گوگی بٹ کے ہر بندے کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس کی عزت نفس پہ حملہ کیا گیا ہے. اب یہ بات یہ ہے اصل آپ کی, ٹھیک ہے. دیکھو سیاستدان کیوں چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم پہ پرچہ کریں, ہمیں گرفتار کریں, انویسٹیگیٹ کریں, لیکن ہماری میڈیا ٹرائل نہ کریں. گوگی بٹ کا میڈیا ٹرائل کیوں کیا جا رہا ہے؟ ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے, سی سی پی او نے پریس کانفرنس کی ہے, خبریں چھپی ہیں, لیڈیں چھپی ہیں ہمارے اخبارات کی کہ گوگی بٹ پکڑا گیا ہے. اگر کسی کو ہوگی تو کیا خیال ہے, میں خود نہیں جا سکتا. اسپیکروں میں اعلان کروانے کا مقصد ہے کہ یہ کسی کے اما پہ کیا جا رہا ہے, کسی کی چھیا پہ کیا جا رہا ہے اور یہ تذلیل کی جا رہی ہے. تذلیل کی جا رہی ہے. جی ناظرین, سنا آپ نے ہمارے صحافی غضنفر امان صاحب کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.